ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتی ہیں؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا؟ یعنی آسمانی کتابیں کن کے پاس تھیں؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتی ہیں؟ حالانکہ آسمانی اہل کتاب، آسمانی کتابیں ان کو دی گئیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ اہل کتاب کا یہ حال ہے جن کو آسمانی کتابوں سے حصہ دیا گیا، جو مسلمانوں کے اہل ایمان کے زیادہ نزدیک ہیں، وہ کافروں کے متعلق یہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستوں پر ہیں۔ کافر جو ہیں، جو بت پرست ہیں، وہ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ جبتی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جبت سے مراد بت ہیں اور طاغوت سے مراد بتوں کے ترجمان ہیں۔ جبت سے مراد بت اور طاغوت سے مراد بتوں کے ترجمان، جو بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بتوں کی طرف منسوب کر کے لوگوں سے جھوٹی اور من گھڑت ان کو باتیں سناتی ہیں تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ اور حضرت ابن عباس سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جبت سے مراد ایک یہودی عالم حی بن اخطب ہے، اور طاغوت سے مراد ایک یہودی سردار اور عالم کعب بن اشرف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جس کو بت اور شیطان کہا گیا، جن سے یہ دو بندے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا، تو حضرت امام رازی نے بیان کیا ہے تفسیر کبیر کے اندر کہ حی بن اخطب اور کعب بن اشرف، یہ دونوں بندے یہودیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں، یہ دونوں جن سے ہیں۔ یہ دونوں یہودی عالم بھی تھے، ان کا بڑا علم رکھتے تھے، اور ان میں ایک بندہ سردار بھی تھا۔ تو یہ چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے سارے کافر ان کے ساتھ مل جائیں اور یہ حضور کے خلاف جنگ کریں اور حضور کے خلاف ان کا ساتھ دیں۔ اب وہ جو قریش کے جو لوگ تھے، اب وہ بھی بڑی تیز تھے، انہوں نے کہا کہ تم اہل کتاب ہو اور ہماری بنسبت تم
کیونکہ تمہارے اوپر بھی وہ آسمانی کتابیں اتری ہیں، تو ہماری بنسبت ہم تو بتوں کو پوجتے ہیں، ہم تو بتوں کے پجاری ہیں، تو ہماری بنسبت جن سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو، تو ہم تمہاری بات پر کیسے اعتبار کریں کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر حضور کے خلاف لڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑیں، جبکہ تم ہم سے زیادہ ان کے نزدیک ہو، کیونکہ تم پر بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں۔ تو جب تک تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرو گے، ہمارے دل مطمئن نہیں ہوں گے کہ تم ہمارے ساتھ دل و جان سے ہو، اور یہ نہ ہو کہ اینڈ ٹائم پر ہمیں یعنی کہ تم ہمیں دھوکہ دے جاؤ۔ تو انہوں نے، ان دونوں بندوں نے، وہ جو تھے حی بن اخدب جو عالم تھا بہت بڑا، اور دوسرا عالم کعب بن اشرف، تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ تم پھر ہمارے بتوں کو سجدہ کرو، تب ہمیں یقین ہوگا کہ تم ہمارے ساتھ ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو، تب ہم یقین کریں گے۔ تو ان دونوں نے اہل کتاب ہونے کے باوجود ان کے بتوں کو سجدہ کیا، ان کو یقین دلانے کے لیے کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ بعض اہل کتاب جبت اور طاغوت پر ایمان لاتی ہیں۔ پھر ابو سفیان نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ابو سفیان اس نے پوچھا، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہم زیادہ ہدایت کے طریقے پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ ہدایت کے اوپر ہیں، ہمیں بتاؤ ذرا۔ تو کعب کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے محمد جو ہیں وہ کہتے کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو قریش نے کہا وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، اور انہوں نے تو اپنے باپ دادا کے دین کو ہی چھوڑ دیا ہے اور لوگوں میں جدائی ڈال دی ہے۔ اب کعب نے پوچھا اچھا تو تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، بیت اللہ شریف کے، مکہ مکرمہ میں ہم تو اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، اور جو حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو بڑے مہمان نواز ہیں، اور اگر کوئی قید ہو جائے تو ہم قیدیوں کو چھڑاتے ہیں۔ تو اب جو کعب بن اشرف تھا، جو عالم بھی تھا اور ایک سردار بھی تھا، حی بن اخطب جو ہے وہ صرف ایک عالم تھا، اس نے کہا کہ جب اس نے پوچھا نا ابو سفیان نے کہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک ٹھیک ہیں یا ہم زیادہ ٹھیک ہیں؟ تو اس نے پھر اب جواب دیا، اس نے کہا کہ تم لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہو، تم ہدایت یافتہ ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک۔ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اور یہودی اہل کتاب کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، اوتو نصیبا من الکتاب، جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتی ہیں۔ کون؟ اہل کتاب، اہل کتاب ہو کر بتوں کو سجدہ کرتی ہیں، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ مل کر کیا کہتی ہیں؟ بتوں کو سجدہ کرنے والوں کو، بتوں کی عبادت کرنے والوں کو، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے متعلق کہتی ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ صحیح راستے پر ہیں، یہ لوگ جو ان سے ایمان والوں کی بنسبت۔ تو آگے اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ،
یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ہرگز تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے جس کو خدا لعنت کر دے. تو چونکہ یہودیوں نے، اب یہود نے کیا کیا تھا، جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے ان کو ایمان والوں کے اوپر فضیلت دی تھی جو خدا کو ماننے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی. اور یہ ان پر دنیا میں لعنت ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، یہ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے، یہ بھلے مکہ میں ہو، بھلے اسرائیل میں ہو، یہ کہیں پر بھی ہو، شام میں ہو، یہ لندن میں ہو، یہود یہ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہی رہے گی، ان پر اللہ کی لعنت مسلط رہے گی. اور آخرت میں یہ اللہ کی زیادہ لعنت کے مستحق ہوں گے جن سے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو غلط قرار دیتے ہیں، حالانکہ خود اہل کتاب میں ایمان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہوئی، وہ تو بتوں کو سجدہ کرنے سے منع کرتے تھے، اور تم تو خود اس دین میں سے ہو جہاں بتوں کو سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے باوجود اہل کتاب ہو کر تم ایمان والوں کو غلط، اور جو بتوں والے ہیں ان کو تم صحیح قرار دیتے ہو. اس لیے اللہ پاک نے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز اس کا کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا. ام لہم نصیب من الملک فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا. یا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے. ام لہم نصیب من الملک فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا. اللہ پاک نے فرمایا، یہاں سے اب یہودیوں کی برائیوں کا بیان ہو رہا ہے. پہلے تو ان پر لعنت فرما دی کہ ان پر لعنت ہمیشہ، یہ جہاں پر بھی رہیں گے ان پر لعنت ہی رہے گی. اور آپ دیکھ لو 1500 سال ہو گئے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ اٹھاؤ، آپ تاریخ میں دیکھو، یہود کے اوپر ایسی اللہ کی لعنت ہے کہ یہ ہر دور میں پستے ہی چلے آئی ہیں اور ان کو پیس دیا جاتا رہا ہے ہر دور کے اندر. تو ان کا ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہودی کہتے تھے کہ آخری زمانے میں ملک ان کی طرف لوٹ آئے گا، تو اس میں ان کے دعوے کا رد ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کی مراد اس سے یہ ہو کہ جو آخری زمانے میں نبی آئیں گے وہ انہی میں سے آئیں گے، تو ان کے لیے نبوت سے کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ام لہم نصیب من الملک، یا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا. اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو، اگر ان کا کوئی ایسی بات ہوتی کہ آخری نبی ان کے اندر سے ہوتے یا ان کو دوبارہ سے، یعنی آخری نبی اگر ان میں سے ہوتے تو پھر ان کی بادشاہت قائم ہو جاتی دوبارہ سے بنی اسرائیل کی. تو اگر ایسی بات ہوتی تو یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے. تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر ان یہود کا ذکر کیا جو اہل کتاب ہونے کے باوجود بتوں کو ماننے والوں کو، جو بتوں کو سجدہ کرتے تھے لوگ، ان کو اہل ایمان کے اوپر جو ایک خدا کو ماننے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت،
ان بتوں کو پوجنے والوں کو، بتوں کو سجدہ کرنے والوں کو ان اہل ایمان کے اوپر ترجیح اور فوقیت دی۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔